وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین. اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، کتاب البیوع کے احادیث کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی ہے. کل کے درس میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ اگر تجارت واضح نہیں ہے اور اس کے اندر غموض ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا کام ہو رہا ہے کیا کام نہیں ہو رہا ہے، صرف منافع حاصل کرنے کے بنیاد پر آپ اس تجارت میں حصہ نہیں لے سکتے. اور اسی طریقے سے ہم نے کل آپ کے طرف اشارہ کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے اس بات کی جانب کہ ہر وہ سامان جس کو آدمی فروخت کر رہا ہے دوسرے سے، اس وقت تک وہ اس کو فروخت نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کو اپنے قبضے میں وہ نہ لے لے، وہ سامان اپنے قبضے میں نہ لے لے، اس کا پورے طور پر وہ مالک نہ ہو جائے، تب تک اس سامان کو وہ دوسرے سے بیچ نہیں سکتا ہے. اسی سلسلے میں آج حدیث ہے. اس حدیث کی ہم تشریح آپ کے سامنے مکمل طور پہ کریں گے کیونکہ بعض مقامات پہ یہ حدیثیں آتی رہیں گی. تو اب اس تعلق سے جو حدیثیں آئیں گی ہم ان کو یہاں پہ روک دیں گے تاکہ آگے چل کر کے ان حدیثوں کی تشریح کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور اسی جگہ پر وہ بات ہم آپ کے سامنے مکمل کر دیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے حدیث کو. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر ابن عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشترى طعاما، تم میں کا جو بھی کوئی آدمی کھانا خریدے، یعنی طعام کے معنی ایسی چیز خریدے جو کھایا پیا جاتا ہو. من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقتاله، اس کو نہ بیچے نہ فروخت کرے یہاں تک کہ اس کو وزن کر لے، اس کو وزن کر لے. یقتال کیل کہتے ہیں وزن کرنے کو. اچھا، جو آدمی کھانا خریدے وہ اس کو نہ بیچے یہاں تک کہ اس کو وزن کر لے. اور اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ یستوفیہ، یہاں تک کہ اس کو وہ اپنے قبضے میں پورے طور پہ لے نہ لے، تب تک اس کو نہ بیچے. یہ مسئلہ تجارت کے سامان کو آدمی اپنے قبضے میں لینے سے پہلے فروخت کر سکتا ہے کہ نہیں، بیچ سکتا ہے کہ نہیں، اس تعلق سے اس حدیث کے اندر گفتگو کی گئی ہے. اس کی دو صورت ہوگی. ایک صورت تو یہ ہے کہ سامان کو ہم خرید رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں، صرف فون پہ معاملہ چل رہا ہے اور ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ایک مثال اس کی آپ لیجئے. مثال کے طور پہ کہیں ہم کو پتہ چلا کہ فلاں ایک جگہ پر ایک گاڑی ہے موجود، ہم نے وہ گاڑی دیکھا بھی نہیں ہے، وہاں ہم گئے بھی نہیں ہیں اور جانتے بھی نہیں ہیں. گاڑی کا سودا ہم نے طے کر لیا مثال کے طور پہ 5,000 روپے میں، اور ایک کسٹمر ادھر سے ہم نے تلاشا کہ میرے پاس دیکھو بھائی یہ گاڑی ہے، اس ماڈل کی ہے، یہ ہے، ہم 7,000 روپے میں تم سے بیچنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں. 7,000 روپے ہم نے لے لیا، 2,000 اپنے جیب میں رکھا، 5,000 روپے گاڑی والے کو بھیج دیا. سب فون پہ کر رہے ہیں.
ٹرانسفر کر رہے ہیں، اس کو بھیج دیا اور کہا کہ تم جاؤ اب گاڑی جا کر کے فلاں شو روم میں یا فلاں آدمی کے گھر کے دروازے پر وہ گاڑی کھڑی ہے، تم جا کر کے وہ گاڑی وہاں سے لے کر کے چلے آؤ۔ سمجھ گئے؟ فقہا اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں یہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ گاڑی ہے تو اس میں ایسا کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طعام کا قید لگایا ہے، طعام کا قید لگایا اس حدیث میں کہ وہ چیز کھانا ہو، اور گاڑی کھانا نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسری روایت ہے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجارت کرتا ہوں، تجارت میں کون سی چیز ہمارے لیے جائز ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے ناجائز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیعن شیئا، اے حکیم ابن حزام کسی بھی چیز کو فروخت مت کرنا یہاں تک کہ تم اس کے مالک ہو جانا۔ اور مالک کب ہوگا؟ مالک ہونے کی کئی ایک شکل ہے، اس شکل کی وضاحت ہم ابھی آپ کے سامنے کریں گے کہ کس طرح سے آدمی مالک ہوگا۔ لہذا اس مسئلے میں راجح اور درست قول یہ ہے کہ چاہے سامان کھانے والا ہو یا نہ کھانے والا ہو، ناپ اور تول کے بیچا جانے والا ہو یا بغیر ناپ تول کے بیچا جانے والا ہو، جب بھی آپ اس کو خرید کر کے بیچنا چاہتے ہیں تو بیچنے کی صورت یہ ہوگی کہ اس وقت تک آپ اس کو نہیں بیچ سکتے جب تک اس کو آپ اپنے قبضے میں نہ لے لیں۔ اور قبضے میں لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر میں لے کر کے آئیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جو سبزی بیچتا ہے، دکان ہے اس کے سبزی کی، گیا بازار میں اور بازار سے ٹوکری خریدا ٹماٹر کی، ٹماٹر ایک مثال دے رہا ہوں، ایک ٹوکری خریدا، خریدنے کے بعد وہیں وہ رکھا ہوا ہے، ایک آدمی آیا اسی جگہ پر اور وہ خریدنا چاہ رہا ہے آپ سے، آپ اس کو نہیں بیچ سکتے یہاں تک کہ اس کو اس جگہ سے اٹھا کر کے منتقل کریں، آپ اپنی جگہ پر لے کر جائیں۔ یہ سب نزاکت ہے، غور کیجئے گا، اسلامی تجارت کے یہ اصول ہیں، اس کو وہاں سے اٹھا کر کے منتقل کیجئے، اگرچہ آپ اپنے گھر میں نہیں لا رہے ہیں، یعنی اس کے ٹرولی میں، اس کے ٹھیلا گاڑی میں لوگ سامان لے کے آتے ہیں، مان لیجئے اس کے ٹرولی میں، اس کے آٹو رکشہ میں وہ سامان موجود ہے، آپ نے اس سے خرید لیا ایک ٹوکری 100 روپے میں مثال کے طور پہ ٹماٹر کی۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے آپ سے خریدنا چاہا، آپ نے 150 روپے میں اس کو بیچ دیا اور ڈائریکٹ کہا اس گاڑی والے کو کہ لے جا کے اس کے گھر میں وہ سامان اتار دو، یہ بیع جائز اور درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس سامان کو قبضے میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اتار کے آپ اپنے پاس رکھیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس ٹوکری کو گرائے، الٹ پلٹ کرے، دیکھیں اس میں کوئی سامان خراب ہے، کوئی سامان یہ ہے، کوئی اگر کیڑا لگا ہوا ہے، کچھ معاملہ خراب ہے تو اس کو الگ کرے، چھانٹے، اور اس کا کیونکہ آپ فائدہ لے رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، سامان آدمی یہ کرتا ہے اور اس کو ویسی بیچ دیتا ہے، کمپلین کرنے والا کمپلین کرتا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے تو سامان دیا تھا، اس میں سے 4-5 سامان خراب نکل گیا، کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، آگے سے آ رہا ہے۔ ارے آگے سے آ رہا ہے تو تم فائدہ کیوں لے رہے ہو؟ تم کیوں فائدہ لے رہے ہو؟ کس بات کا لے رہے ہو؟ نقصان صرف وہ چھوٹا اٹھائے گا، آپ درمیان میں صرف پیسہ گننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ نقصان بھی لیجئے، آگے سے آ رہا ہے یہ کہہ کر کے آپ چھوٹ نہیں سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں، تو تجارت کے یہ اصول ہیں جس کو شریعت نے ہمارے اور آپ کے لیے بتایا۔ بظاہر یہ باتیں تو بہت ایسے لگ رہی ہے کہ ایسے ہی ہیں، لیکن آدمی کے حرام اور حلال روزی میں یہ اصول داخل ہے۔ اگر مان لیجئے ان چھوٹے چھوٹے اصول کو ہم اپنی زندگی میں فالو نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنی روزی جو کما رہے ہیں، رزق جو کما رہے ہیں، وہ رزق ہمارا حلال نہیں ہے، وہ رزق ہمارا حلال نہیں ہے، اور شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رأیت الذین
میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے یشترون الطعام مجازفتاً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سامان خریدتے تھے، مجازفہ کہتے ہیں بغیر ناپے ہوئے، بغیر تولے ہوئے۔ کبھی کبھی مارکیٹ میں سامان بکتا ہے نا، ایسی اٹھا لو ایک ٹوکری، کوئی ناپ نہیں ہے، کوئی تول نہیں ہے، کتنا کلو ہے نہیں معلوم، اٹھا لو مجازفتاً۔ تو ان کو پیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا اگر کسی نے ایسا سامان خرید لیا اور خرید کے اس کو اگر ویسے ہی بیچ رہا ہے تو اس کی پٹائی کی جاتی تھی۔ یضربون علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان یبیعوا حتی یودوہ الی رحالہم، کہا جاتا تھا پہلے یہ سامان اٹھا کے لے جاؤ اپنے گھر، اپنا گوڈاؤن میں لے جا کر کے رکھو، الٹ پلٹ کرو، سامان دیکھو اچھا ہے کہ خراب ہے کیا نہیں ہے، سب پتہ لگاؤ، اور اس کے بعد تم تھرڈ پارٹی کو یہ سامان بیچ سکتے ہو، دے سکتے ہو۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ یہ حدیث سمجھ میں آ گئی؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ سامان چاہے کھانے کا ہو یا کھانے کا نہ ہو، کوئی بھی صورت میں ہو، اس وقت تک ہم اس کو بیچ نہیں سکتے جب تک ہم اس کو اپنے قبضے میں نہ لے لیں۔ اس کے بعد آئیے دوسری روایت دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البیعتین فی بیعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیعت کو، یعنی دو خریدار کو ایک ہی جگہ پر خریدنے سے منع فرمایا۔ مثال کے طور پر اس کی مثال لیجئے تو بات واضح ہوگی۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنا یہ گھر تم سے ₹1,00,000 میں بیچ رہا ہوں، میں اپنا یہ گھر تم سے ₹1,00,000 میں بیچ رہا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم اپنی گاڑی ₹50,000 میں مجھ سے بیچو، تم اپنی گاڑی ₹50,000 میں مجھ سے بیچو۔ یہ ایک تجارت ہو رہی ہے گھر کی، لیکن ہم اس میں شرط کیا لگا دے رہے ہیں کہ تم اپنی گاڑی کو ₹50,000 میں ہم سے بیچو۔ یہ بیع بولیے جائز نہیں ہے، اور عام طور پہ کاروبار ایسے ہی چلتا ہے لوگوں کا، دیکھو ہم یہ سامان تم کو لا کر کے دے رہے ہیں، لیکن تمہارے پاس جو وہ سامان ہے وہ ہم سے تم کو بیچنا ضروری ہوگا، وہ تم کو ہم کو بیچنا پڑے گا۔ اگر یہ شرط لگاتے ہیں تو یہ بیعتین فی بیعہ، یعنی ایک کاروبار میں دو کاروبار کو آپ نے داخل کر دیا۔ اسی طریقے سے دکاندار کے پاس آپ گئے، پوچھا اس سامان کی کتنی قیمت ہے، دکاندار نے کہا کہ نقد لوگے یا ادھار لوگے، کیش پہ لوگے یا ادھار لوگے، تو آپ نے کہا کہ ہم کیش پہ لیں گے، تو کہا اگر یہ سامان کیش پہ لینا چاہتے ہو تو اس کی قیمت ₹10,000 کیش میں، اور اگر ادھار لینا چاہتے ہو تو اس کی قیمت ₹15,000۔ غور سے سنیے مسئلے کو، اس کی قیمت ₹15,000۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم نے خرید لیا، لیکن کیش پہ لیا یا نقد پہ لیا اس کی وضاحت اس نے نہیں کی۔ ایسی صورت میں یہ بیع ناجائز ہوگا، کیونکہ دونوں معاملے میں معاملہ ابھی طے نہیں ہوا۔ اچھا، یہ دو معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ اب تیسری قسم اس کی سمجھیے جو معاشرے کے اندر آج رائج ہے، چلتا ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے موٹر سائیکل خریدی کسی سے، اس نے کہا کہ یہ موٹر سائیکل تم کو ابھی ہم کرائے پر دے رہے ہیں، رکھو کرائے پر، مہینے میں تم کو ₹3,000 کرایہ دینا پڑے گا موٹر سائیکل چلانے کا، تم یوز کرو، تیل ڈالو، جو کرنا ہے کرو، لیکن ₹3,000 ہم کو لا کر کے دینا۔ اگر 3 سال تک، ایک مثال دے رہا ہوں، 3,000 روپے مہینے کا تم دیتے رہے تو 3 سال جب مکمل ہوا تو یہ گاڑی تمہاری ہو گئی۔ یہ گاڑی کس کی ہو گئی؟ یعنی اس کو کہتے ہیں بھاڑے کے اوپر ایجار، جس کو کہا جاتا ہے کرائے کو، کرائے کے ذریعے سے مالک بننا، کرائے کے ذریعے سے مالک بننا۔ مثال کے طور پہ یہ گھر ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس پہ کرائے پر رہیے، ہر مہینہ ₹10,000 کا بھاڑا دیجیے گا،
5 سال تک آپ اگر ہر مہینہ 10,000 10,000 10,000 10,000 کر کے دیتے رہے مجھ کو، تو جب 5 سال مکمل ہوگا تو آپ کو یہ گھر ہم آپ کے نام پہ رجسٹری کر دیں گے۔ یہی ہے بیعتین فی بیعہ۔ اور آج کل گاڑیوں کے مارکیٹ میں خاص طور پہ یہ معاملہ گلف کنٹری میں بھی اور یہاں بھی چل رہا ہے۔ لوگ کرائے کے اوپر گاڑیاں دیتے ہیں، آپ چلائیے، چلاتے رہیے، اور بظاہر یہ نہیں سمجھ میں آتا اس میں سود کہاں ہے۔ ہم لے رہے ہیں، ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں، اور دینے کے بعد آخر میں وہ چیز کیا ہو گئی؟ ہماری ہو گئی۔ اتنا دن سے ہم نے ان کو کما کر کے دیا، اب اس چیز کے ہم مالک بن گئے۔ لہذا یہ بیعتین فی بیعہ یعنی ایک کاروبار میں 2 کاروبار کو داخل کیا گیا ہے۔ قرض کا یعنی بھاڑے کا معاملہ الگ ہے اور خرید و فروخت کا معاملہ الگ ہے۔ دونوں کو ایک شکل میں، ایک صورت میں ہم داخل نہیں کر سکتے۔ ہاں تب رہا کہ قسط کے اوپر بیع کرنا، قسط کے اوپر خرید و فروخت کرنا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی، لیکن جائز ہے کیسے؟ اس کی تفصیل سے۔ یہ جو موٹر سائیکل وغیرہ یا گاڑی وغیرہ قسط پہ لوگ خریدتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ بنیادی چیز تو اس میں ناجائز ہونے کی یہ ہے کہ یہ بینک سے کاروبار ہے اولاً، اور دوسری چیز اس میں ناجائز ہونے کی کیا ہے وہ آگے کی حدیث میں آپ کے سامنے آئے گی۔ لیکن ایک دکاندار ہے، مثال کے طور پہ مجھے اس وقت ضرورت پڑی کسی سامان کی، جو سامان کی قیمت بازار میں 10,000 روپے ہے، مثال کے طور پہ میں گیا دکاندار کے پاس اور کہا کہ بھائی صاحب دیکھیے 10,000 روپے تو اس وقت بیک وقت میرے پاس نہیں ہے، البتہ ہم ہر مہینے میں آپ کو 2,000 روپے کر کے دے دیں گے، اگر آپ کو آسانی ہے تو یہ سامان آپ دے سکتے ہیں کیا مجھے؟ وہ کہے گا ہاں مولوی صاحب لے جائیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہر مہینے میں آپ 2,000 روپے لا کر کے ہم کو دے دیجیے گا۔ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کہے کہ نہیں ابھی ہم دے رہے ہیں آپ کو کرائے کے اوپر، جیسے ہوتا ہے کیا، یہ گاڑی ملکیت نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے بھائی، قسط کے اوپر بینک سے جو گاڑی خریدتا ہے وہ گاڑی کی 2 کیلی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، ایک کیلی وہ اپنے پاس رکھتا ہے اور دوسرا کیلی آپ کو دیتا ہے۔ جہاں 2-3 قسط ڈیفالٹر ہوئے، بغیر آپ سے پوچھے ہوئے آپ کی گاڑی اسٹارٹ کر کے لے کے چلا جائے گا، بتائے گا بھی نہیں۔ تو تجارت جب بھی ہوتی ہے ملکیت کے اوپر تجارت ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز آپ مجھ سے بیچ رہے ہیں تو میں اس کا مالک ہوں پورے طور پر، اور اگر میں مالک نہیں ہوا تو پھر بیع تجارت نہیں ہوئی۔ یہ بات آگے آئے گی تب مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔